اس دور کا سب سے بڑا فتنہ شرک کا فتنہ ہے. آپ کے اسی اتر پردیش کی ایک بہت بڑی مسلمان لیڈر ہے, ایک خاتون ہے جس کے باپ بھی بہت بڑے سیاسی لیڈر تھے. الیکشن میں جیت کر کے وہ خاتون آتی ہے, واللہ ہمارے دل کو خوشی ہوتی ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے چلو ہماری قوم کے کچھ لوگ پارلیمنٹ کے اندر بھی جا کر کے ہماری کمیونٹی کی نمائندگی کریں گے. مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مسلم سیاسی لیڈران اپنی پالیٹکس کو بچانے کے لیے, اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اپنے دین اور ایمان اور عقیدے سے کمپرومائز کرتے ہیں. اس مسلم خاتون لیڈر کے ویڈیوز میں نے دیکھے, وہ خود کے آگے بھی سجدہ کر رہی ہے, وہ غیر اللہ کے آگے بھی اپنے سر کو جھکا رہی ہے, وہ اس کا بھی ادھاٹن کر رہی ہے اور اس کو اپنی پالیٹکس کا حصہ سمجھ رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں, ایک مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے سر کا تاج چلا جائے تو چلا جائے, اس کی ممبر, اس کی پارلیمنٹ کی ممبری چلی جائے, اس کے گاؤں کی پردھانی چلی جائے, اس کی منسٹری چلی جائے, دنیا کی ساری دولت چلی جائے, ایمان کو بچا لیا جائے, توحید کو بچا لیا جائے. اور یہی وہ بات تھی جو اللہ کے پیارے نبی نے اپنے بڑے محبوب صحابی حضرت معاذ بن جبل سے کہی تھی, لا تشرک باللہ, اے معاذ بن جبل تو کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ, اگر تجھے قتل کر دیا جائے, تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تجھے جلا دیا جائے, اے معاذ بن جبل تب بھی تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. توحید سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. مسلمان کی پہچان اس کی توحید. چند ٹکوں کے بدلے, دنیا کے چند ناروں کے بدلے, دنیا کی چند کرسی اور عہدے کے بدلے اپنے ایمان کا کوئی سودا کر لے, اپنی توحید سے سمجھوتا کر لے, ایسے مسلمان پر ಧಿಕ್ಕಾರ ہے. اپنے ایمان کی حفاظت. یہ پیشانی اللہ نے ہمارے جسم میں بڑے ٹاپ پر بنائی ہے. اس پیشانی کی لاج یہ ہے, یہ پیشانی جھکے تو اس ذات کے آگے جھکے جس ذات کے آگے جھکنے کے بعد ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی, پروردگار تو سب سے اعلیٰ ہے, تجھ سے بڑا کوئی نہیں, تجھ سے اعلیٰ. یہ سر ہر در پہ جھکانے کے لیے نہیں ہے میرے بھائی. اور یہ بات یاد رکھو, نبی کی پیشن گوئی ہے, قیامت کے پہلے مسلمان بھی شرک میں لپت ہوگا, مسلمان کے اندر بھی شرک آئے گا, مسلمان کے اندر بھی غیر اللہ کے در پہ سر جھکانے کا معاملہ ہے. ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, لا تقوم الساعۃ, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی, حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین, یہاں تک کہ میری امت کے بہت سارے قبیلے مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. وحتی یعبد الاوثان, میری امت کے اندر بھی بتوں کی عبادت ہوگی, غیر اللہ کی عبادت ہوگی. اس کو اور کھلے لفظوں میں اللہ کے پیارے نبی نے اپنی وفات سے پہلے اپنی امت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا. اے اللہ تو میری قبر کے اوپر تو خود نہ بننے دینا, اے اللہ تو میری قبر کے اوپر لوگوں کو سجدہ کرنے نہ دینا, میری قبر کو تو سجدہ کا نہ بننے دینا. تو اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ میرے بھائیو شرک کا فتنہ ہے, کفر کا فتنہ ہے. یقین کریں آپ, ملک کے حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں, آنے والے 10-15 سالوں کے بعد ارتداد کی اتنی بڑی لہر ہمارے سماج کو اپنی چپیٹ میں لینے والی ہے جس کا آپ اندازہ نہیں. اگر ہماری توحید مضبوط نہیں رہی, ہماری فاؤنڈیشن مضبوط نہیں رہی, ہمارے یہ بچے اور بچیاں جنہوں نے کانوینٹ میں, اسکولوں میں, کالجوں میں تعلیم تو حاصل کر لی, دنیا کے حساب سے ویل ایجوکیٹڈ بن گئے, ویل کوالیفائڈ بن گئے, پڑھے لکھے بن گئے, مگر ان کی بنیادوں میں توحید نہیں ہے, ان کی بنیادوں میں عقیدہ نہیں ہے, ان کو معلوم نہیں توحید کیا ہے, شرک کیا ہے. بڑی آسانی سے ان کو ارتداد کی طرف لے کے جایا جائے گا, اور واقعات شاہد ہیں, حالات شاہد ہیں. اب یہ ارتداد کی لہر پہلے ممبئی تک تھی, پہلے دلی تک تھی, پہلے میٹرو سٹیز تک تھی, اب مئو, مبارکپور اور بنارس جیسے چھوٹے چھوٹے شہروں تک ارتداد کی لہر پہنچ چکی ہے, اور آپ کے اسکول اور کالجوں کے کیمپسز تک پہنچ چکی ہے. میرے بھائیوں, اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ایمان کے لٹنے کا فتنہ ہے. اپنے ایمان کو بچا کے رکھو, اپنی توحید کو بچا کے رکھو. ہم غریبوں کے پاس دنیا میں کچھ نہ ہو,
हम झोपड़ी में रहते हो, हमारे पास पहनने को ढंग के कपड़े न हो, खाने को रोटी न हो, अगर हमारे पास ईमान है, हमारे पास तौहीद है और उसी गुर्बत में मर गए तो कम से कम कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हम ये तो कह सकते हैं, अय अल्लाह मैं कुछ नहीं लेके आया, तेरी तौहीद लेके आया हूँ, तेरा ईमान लेके आया हूँ, मैंने कभी शिर्क नहीं किया, कभी तौहीद से समझौता नहीं किया। ये सबसे बड़ी दौलत है मेरे भाइयों, इस तौहीद की हिफाजत। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना बिदअत और खुराफात का भी फितना है। हर महीने में कोई नई बिदअत, कोई नया काम जो दीन के नाम पे दीन के अंदर एंटर किया गया, दाखिल किया गया, दीन को बिदअत और खुराफात का मजमुआ बना दिया गया। शायर को कहना पड़ा, वो थी जिससे तौहीद फैली जहां में, वो बदला गया आके हिंदोसिता में। मेरे प्यारे साथियों, इस उम्मत के लिए बहुत बड़ा फितना बिदअत और खुराफात है। याद रखो, बिदअत और खुराफात से अगर अपने आप को बचाना है, आपको यहां से लखनऊ जाना है, पूर्वांचल एक्सप्रेस का रास्ता बना है, मौलाना जरजीत साहब अभी उसी रास्ते से कार से आप 3 घंटे में लखनऊ से आजमगढ़ आ गए, मुबारकपुर आ गए। एक क्लियर रास्ता अगर आप किसी दूसरे शहर में जाने के लिए मौजूद हो, आप पगडंडियों पर नहीं जाएंगे, आप टेढ़े मेढ़े रास्तों पे नहीं जाएंगे। ओ लोगों, अल्लाह के प्यारे नबी ने जन्नत में जाने का एक रास्ता 1400 साल पहले हमको दे दिया है, और वो रास्ता दे करके आपने फरमाया, तरक्तुकुम अलल बैदा लैलुहा कनहारिहा। ओ लोगों, मैं तुमको ऐसे हाईवे पे छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूँ जहाँ रात भी दिन की तरह रोशन है, जहाँ 24/7 रोशनी है, वहाँ बिदअत का अंधेरा नहीं है, वहाँ खुराफात का अंधेरा नहीं है, वो बिल्कुल सीधा साधा रास्ता है। उसी रास्ते पर चलते रहोगे तो जन्नत में पहुंच जाओगे। बिदअत से बचना है, उसी रास्ते को अपनाओ। कोई लाख कहे, आपका जुमला यही होना चाहिए कि ये अमल, ये काम जिसको तुम दीन समझ के कर रहे हो, बना रहे हो, साबित कर रहे हो, इस अमल को मेरे मुस्तफा ने किया कि नहीं किया, मेरे रसूल ने किया कि नहीं किया, मेरे रसूल के चहेतों ने किया कि नहीं किया, मेरे नबी के सहाबा ने किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो वो दीन के अंदर वो काम बिदअत है, और बिदअत से अपने दामन को बचाना है। और आगे बढ़ो मेरे भाई, इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना जो हमारे नौजवानों को अपनी चपेट में ले रहा है, हराम कमाई का फितना। एक नौजवान के पास 10,000 का मोबाइल है, पावरलूम चलाने वाला, छोटा मोटा बिजनेस करने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला नौजवान है। उसे शौक पैदा हुआ, मुझे 60-70 हजार का आईफोन लेना है। चादर उसकी छोटी है और पैर उसे पूरा फैलाना है।